اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا بے شمار فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے جو اللہ رب العزت قرآن مجید کو سیکھنے اور درست انداز میں پڑھنے کے لیے جمع کرتا ہے۔ یہ محض اللہ ہی کی توفیق ہے۔ الحمدللہ جو ہم نے گزشتہ کلاسوں میں جو پڑھا ہے اس کا مختصر انداز میں اعادہ اور خلاصہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ دہرائیں گے، پھر اپنے ان 7 جوڑوں کی طرف جائیں گے کہ جن 7 جوڑوں کا ہمارا سبق چل رہا تھا کہ قرآن مجید کے 7 جوڑے کہ جن کو پڑھ کر جن کو سمجھ کر قرآن مجید سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ ہم نے یہ بنیادی الفاظ جو ہر دوسری تیسری آیت میں آتے ہیں اور ہم ہر کلاس کے اندر یاد بھی کر رہے ہیں، ان لفظوں کو پڑھ لیجئے۔ ان اللہ، ترجمہ کیجئے، بے شک اللہ، للہ، اللہ کے لیے، فی المسجد، مسجد میں، علی الکرسی، کرسی پر، من المسجد، مسجد سے، الی المسجد، مسجد کی طرف۔ اچھا، بی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سیاق سباق سے اس کا مختلف ترجمہ ہوگا، کبھی کو، کبھی ساتھ، کبھی سے وغیرہ۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، مگر۔ اللہ کا مطلب کیا تھا؟ مگر یا سوائے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد ہم لوگوں نے ابھی تک قرآن مجید کے جو 7 جوڑے جن کا تذکرہ چل رہا ہے، گزشتہ کلاسوں میں 2 جوڑے پڑھ چکے ہیں، گزشتہ اور اس سے گزشتہ کلاس میں 2 جوڑے پڑھے۔ تو ہم نے پہلا جوڑا کیا پڑھا؟ پڑھیے، لفظ کیا ہے؟ ہوا، اور دوسرا کیا ہے؟ ہو۔ اس سے مل کر ایک جوڑا بن گیا۔ ہوا کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے؟ وہ سے مراد مذکر ہے نا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے نا، ہوا قرآن مجید، وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے ہو کا لفظ جو پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ اس کا جو دوسرا جوڑی دار ہو یہ لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا، جیسے ربہ، کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ اس کا رب، رسولہ، زبردست۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بات پڑھی تھی ہو کے ساتھ ہی بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ، جیسے مر ربہ، من کا مطلب تو ہم لوگوں نے دوہرا لیا نا ابھی سے، مر ربہ، اس کے رب سے، فی دینہ، اس کے دین میں، زبردست، الحمدللہ۔ اس اگلا ہم نے قطعہ پڑھا تھا انتا، جوڑا پڑھا تھا انتا اور کا۔ انتا کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تم مذکر نا، اور کا کا مطلب تمہارا۔ ربو کا کیا مطلب ہوگا؟ تمہارا رب۔ مر ربی کا تمہارے رب سے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہم جوڑا پڑھنا چاہ رہے ہیں اگلا وہ یہ ہیا کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ آ رہا ہے، ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، ہیا اور ہا۔ آج کے جوڑے کے اندر جو 2 لفظ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ہیا اور ہا۔ ٹھیک ہے، اب شروع کرتے ہیں، چلیے۔ فتنہ، یہ لفظ پڑھیے، فتنہ۔ اس کے آخر میں جو گولتا ہے، یہ گولتا کس بات کی علامت ہے؟ یہاں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کس بات کی علامت ہے؟ مؤنث کی۔ ٹھیک ہے، تو مؤنث لفظ پتہ چلا تو ہیا سے مراد وہ یہاں پہ جو ہیا لفظ آئے گا اس سے جو وہ مراد ہے وہ کیا ہوگی؟ مؤنث۔ ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ شی، انگلش میں جو ہوتا ہے نا شی، اس کے لیے ہیا، اور ہوا جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ ہی، مذکر کے لیے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ فتنتن، آزمائش، ہیا فتنتن، وہ آزمائش ہے جی۔ ہیا ظالمتن، وہ، اب گولتا سے مراد مؤنث ہے نا، ظالم۔ اچھا ایک بات کا یہاں پہ دہرا دوں، مؤنث کا جہاں تک گولتا کا تعلق ہے نا کہ گولتا، اس طرح بہت ساری بے جان چیزیں بھی مؤنث ہوتی ہیں، جیسے دیوار ہے، کتاب ہے وغیرہ، اردو میں مؤنث ہوتی ہیں، ان کو مؤنث شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی کچھ وہ الفاظ بھی ہیں کہ جن کے آخر میں گولتا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث شمار ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، جیسے قومیں ہیں، پچھلی اقوام جتنی گزری، جیسے قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ، قوم من حیث المجموع جو ہوتی ہے وہ بھی مؤنث شمار ہوتی ہے۔ صحیح ہے، تو مثال کے طور پہ یہ ہے نا، ہیا ظالمتن، وہ ظالم ہے کا مطلب یہاں پہ بات چل رہی ہے پیچھے کس کی؟ قوم کی۔ ٹھیک ہے، آگے، ہیا فتنتن، وہ آزمائش ہے۔ یہ لفظ پڑھیے، کیا ہے؟ ہیا شاخصتن، یہ کیا چیز ہے بتا پڑھیے؟ الابصار، ابصار کسے کہتے ہیں؟ آنکھیں۔ آنکھوں کے لیے بھی آنکھ، اچھا ایک بات یہاں پہ یاد دلا دوں کہ جتنے اعضاء ہیں نا انسانی اعضاء، ان میں سے جو 2 اعضاء ہوتے ہیں،
دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں وغیرہ جتنے بھی دو دو اعضاء ہیں وہ سب عربی کے اندر مؤنث شمار ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے آنکھ میں گلتا نہ ہو. جیسے ید ہے نا، لفظ ید، ید کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو، لیکن ید بھی کیا شمار ہوگا؟ مؤنث. اذن کہتے ہیں کان کو، یہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث. ٹھیک ہے. عین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، یہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث. ٹھیک ہے. بصر بھی آنکھ کو کہتے ہیں، وہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث. جو اسی طرح رجل کہتے ہیں پاؤں کو، یہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث. صحیح. تو یہ سارے الفاظ مؤنث. اب الابصار آنکھیں، ہی شاخصۃ، وہ پتھرائی ہوئی ہیں. جی آگے چلتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے ہیا کا استعمال قرآن مجید میں کن الفاظ کے ساتھ ہے. ہیا فتنہ، یہ ہم نے پڑھ لیا. ہیا ظالم، یہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہیا اکبر، وہ بڑی ہے. اکبر ہم پڑھ چکے ہیں. ہیا زجرۃ، وہ چیخ ہے. ہیا بیضاء، وہ کیا ہے؟ سفید ہے. بیضاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفید. ٹھیک ہے. آگے ہیا اشد، وہ سخت ہے. اور ہم لوگوں نے یہ سبق پڑھا تھا نا، میں دہرا دوں، یہ والا سبق تھا ہمارا اکبر، جس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ عربی کے اندر کسی کو بھی سپرلیٹو ڈگری کے لیے، یعنی سب سے بڑا، اس کے لیے خاص وزن تھا. اکبر، اصغر، اشد، انور، یہ خاص وزن تھا جس میں شروع میں آ رہا تھا. تو اسی طرح یہ ہے اشد. ہیا اشد، وہ سب سے شدید ہے، سب سے سخت ہے. ہیا خاویۃ، وہ گری ہوئی ہیں. ہیا شاخصۃ، وہ پتھرائی ہوئی ہیں. ہیا، یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ یہ اقوام نہیں ہے، اقوام. اقوام تو قوم کی جمع ہوتی ہے نا، قوم کی جمع اقوام، یہ وہ نہیں ہے، یہ ہے صرف اقوام. یہ بھی اسی میں سے ہے اکبر کے وزن پر، اقوام. قائم کسے کہتے ہیں؟ قائم سیدھا. قائم کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوتا ہے نا زاویہ قائمہ، 90 ڈگری کا جو ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زاویہ قائمہ، بالکل سیدھا. تو اقوام سب سے سیدھا، ہیا اقوام سب سے، وہ سب سے سیدھی ہے. اصل میں قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے، ان ھذا القرآن، ترجمہ آپ کریں اس کا تو کر سکتے ہیں آپ لوگ. ان، بے شک، ھذا القرآن، یہ قرآن، یہدی، ہدایت دیتا ہے، للتی، وہ، ہیا اقوم، ایسی ہدایت جو سب سے سیدھی ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ ہیا اقوم، وہاں سے ہے یہ لفظ. آئیے پڑھیے. ہیا حیۃ، وہ سانپ، حیہ سانپ کو بھی کہتے ہیں. ہیا ثعبان، وہ اژدہا ہے. ہیا احسن، وہ زیادہ بہتر ہے. احسن، یہ بھی اسی وزن پر ہے جو ابھی ہم لوگوں نے دہرایا، اکبر، سب سے زیادہ اچھا ہے. ہیا مواقیت، وہ کیا ہے؟ وقت جاننے کا ذریعہ. وہ میقات ہوتی ہے نا، میقات، جہاں سے یہ میقات حدود حرم سے آگے جو میقات ہوتی ہے کہ جہاں پہ حرام وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو اس میقات کی جمع ہوتی ہے مواقیت. قرآن مجید کے اندر لفظ میقات کا مطلب ہے وقت جاننے کا ذریعہ. وہ وقت جاننے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، وقت جاننے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے نا قرآن میں پوچھنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، کہ آپ سے، اے نبی، یہ لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہلال یعنی چاند کے بارے میں نا، والا چاند جو کریسنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال. پورے چاند کو کہتے ہیں بدر، صحیح ہے، اور مطلق چاند کو کہتے ہیں قمر. تو ہلال کی جمع ہے اہلہ. یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں آپ سے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، قل ہی مواقیت، کہہ دیجئے ہلال جو ہے مواقیت، وقت جاننے کا ذریعہ ہے نا، میقات. آگے چلتے ہیں. ہی دار القرار، وہ قرار کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے. وہی ظالمہ، اور وہ ظالم ہے. سلام، ہی سلامتی ہے، ہی وہ وہی دخان، اور وہ دھواں ہے. بل ہی فتنۃ، بلکہ وہ آزمائش ہے. جی اب ہم یہاں پہ یہ ان آیات کو جو پڑھیں گے جو انا کے ساتھ آئی ہوئی ہیں. بس انما، در حقیقت، یا ان، بے شک، ہیا، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے زجرہ کا پڑھا تھا. زجر کہتے ہیں چیخ کو. زجرہ کسے کہتے ہیں؟ چیخ. چلیے آپ ترجمہ کریں. ہیا زجرۃ واحدہ، وہ ایک چیخ ہے. ہیا مواقیت للناس، مواقیت ابھی ہم نے پڑھا تھا میقات کی جمع نا، وقت جاننے کا ذریعہ. ہیا مواقیت، وہ وقت جاننے کے ذریعے. للناس،
इंसानों के लिए, वल हज्जी, और हज के लिए। यानी उसी से पता चलता है ना कौन कौन सा महीना आ रहा है, फिर हज का महीना आ गया। ये वा इन्नल आखिरता, बेशक आखिरत, हिया वो, दारुल करार, ठहरने की जगह है, करार की जगह ठहरने की जगह। सलामुन, सलाम दी है, हिया वो, हत्ता मतलइल फज्र, हत्ता का मतलब यहां तक के, मतलइल फज्र, फजर के तुलू होने तक, मुराद हत्ता फजर के तुलू होने तक। अच्छा, हिया के बाद अगर अल आ जाए तो हम यहां से पढ़ते आ रहे हैं पिछले जोड़ों से कि हुआ के बाद अल आ जाए तो हमने क्या पढ़ता, वो ही। अंता के बाद अल आ जाए तो क्या मतलब था, तुम ही। सही है। इसी तरह हिया के बाद भी अगर अल आएगा कुरान में, जैसे यहाँ पे हियल मावा वगैरह, तो उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, वो ही। अब शुरू करते हैं। हियल मावा, वही ठिकाना है। हियल, पढ़िए लफ्ज क्या लिखा हुआ है, औलिया, वह औलिया आला की मुअन्नस है। जैसे है ना आला अकबर, इसकी मुअन्नस औलिया। दूसरी और मिसालें देता हूं, जैसे आजीम जी, क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा अगर चल ठीक है, नहीं अब सही है, सही। अच्छा, तो जैसे आजीम है ना, आजीम मुज़क्कर के लिए आता है लफ्ज, और मुअन्नस जो होती है उनके लिए क्या होता है, उज़्मा। आजीम से उज़्मा। इस तरह कबीर से कुबरा, जबरदस्त। इसी तरह आला से औलिया, मुअन्नस जो है बुलंद के लिए क्या आएगा, औलिया। व इन्न कलिमतुल्लाह, यहाँ पे हाँ ये रहा, कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलीमा, हियल औलिया, वही क्या होगा, बुलंद है। चलिए आगे चलते हैं। ये लफ्ज़ पढ़िए क्या है, हियल हयवान, वही जिंदगी है, हयवान जिंदगी। फ़इन्नल जहीम, बस इन्ना, बेशक, अल जहीम, जहन्नम, बस बेशक जहन्नम, हियल मावा, वही ठिकाना है। फ़इन्नल जन्नता, बस बेशक जन्नत, हियल मावा, वही ठिकाना है। जी जी, ये मुअन्नस जो है, ये समझ लीजिए। तो कुछ चीजें होती हैं जिसको क्या हम कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं मस्दर। मस्दर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का जो नाम होता है ना, करना, खाना, पीना। असल में हयावान के लफ्जी माने जिंदगी गुजारना। हयावान का मतलब क्या है, अरबी का ये हयावान, ये मस्दर है। अरबी का क्या है, और मस्दर, एक ये ग्रामर की बात है थोड़ी सी बता रहा हूं। तो मस्दर जो होता है ना अरबी के अंदर, वो मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों तरह इस्तेमाल होता है। दोबारा सुन लीजिए क्या कहा है मैंने, अरबी के अंदर मस्दर किसका, दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से अरबी का एक मक़ूल है, ग्रामर में कहा जाता है, अल मस्दरु मुखन्नसुन ला युज़क्करु वला युअन्नसुन। मस्दर मुखन्नस है, यानी ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। यानी मुज़क्कर भी इस्तेमाल होता है इसके लिए, हुआ भी आता है, और इस तरह हिया भी आता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मस्दर। मस्दर का मतलब क्या होता है, हम उर्दू में जो मस्दर होते हैं ना, यानी खाना, पीना, ये लफ्ज आखिर में ना आता है उर्दू में, यानी एक्शन, किसी भी काम का नाम, उसको कहते हैं मस्दर। तो ये हयावान दरअसल मस्दर है। तो यह जिंदगी गुजारना, ये मस्दर जो है, इस वजह से मुअन्नस शुमार हो रहा है। आगे चलते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया ना, व कलिमतुल्लाह, और अल्लाह का कलीमा, हियल औलिया, वही बुलंद है। व इन्न दारल आखिरता, और बेशक दारल आखिरा, आखिरत का घर। अगला लफ्ज़ पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ये रुक जाइए, लहिया, हिया से पहले क्या लगा हुआ है, ये वाला ला, क्या मतलब था इसका, यकीनन, ला यकीनन, हियल हयवान, वही जिंदगी है, और बेशक आखिरत का घर दरअसल वही जिंदगी है। जी, अब हम आते हैं अगले आज के जोड़े के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी हाँ। सही है, हाँ का मतलब उसका, बैतुहा, उसका घर, यानी उस मुअन्नस का घर। अभी हाँ का इस्तेमाल ना कुरान मजीद में ज्यादा है हिया के मुकाबले में। अब हम देखते हैं हाँ कहाँ का इस्तेमाल हुआ है। रब्बुहा, उसका रब। ये लफ्ज़ पढ़िए क्या है, ज़ौजुहा, उसका शौहर।
हाँ ज़ौजा, बिल्कुल इसी से है। अच्छा ये अच्छी इन्होंने सवाल कर लिया। हाँ देखें लफ्ज ज़ौज जो है ना, ज़ौज ये जोड़े को कहता है, सही है। अब अगर आखिर में गोलता नहीं है, सिर्फ ज़ौज है, गोलता नहीं है, तो ये लफ्ज आता है शौहर के लिए। और लफ्ज आखिर में गोलता लगाते हैं तो लफ्ज क्या बन जाता है? ज़ौजा। तो ये क्या बन जाता है? मुअन्नस के लिए। ठीक है, ये है फर्क इसमें। और दूसरी बात यहाँ पे हा लगा हुआ है, तो हा तो वैसे ही बता रहा है किसकी बात होगी? शौहर की बात है। चलिए, रसूलुहा उसका रसूल, इल्मुहा उसका इल्म, रब्बुहा उसका रब, रिज़्कुहा उसका रिज़्क। ये लफ्ज तो गुज़िश्ता क्लास में आया था, दोबारा दोहराऊंगा मैं। लौन कहते हैं रंग को, मैंने इसी से मिसाल दी थी, मुतलव्विन मिजाज कहते हैं। ठीक है, लौन रंग, लौनुहा उसका रंग, किताबुहा उसकी किताब, ईमानुहा उसका ईमान, ज़ौजुहा उसका शौहर। जी ये तो हो गया, यहां तक ज़ौजुहा तक हो गया था। ये अज़ाबुहा उसका अज़ाब, क़ल्बुहा उसका दिल, अर्ज, अर्ज का मतलब क्या था? चौड़ाई, अर्जुहा उसकी चौड़ाई, बैतुहा उसका घर, जीनत, जीनत का मतलब जीनत खूबसूरती, सजावट, जीनतुहा उसकी खूबसूरती, जीनत। ये लफ्ज पढ़िए क्या है? अजल। अजल का मतलब क्या था? है अजल, अजल कहते हैं वक्त मुकर्रर को। वैसे उर्दू में लफ्ज अजल इस्तेमाल होता है मौत के लिए भी, उनकी अजल आ गई ना, क़ज़ाए अजल, अजल वगैरह ना, मौत के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये इस माने भी होता है क्योंकि मौत भी वक्त मुकर्रर ही है। ठीक है, तो अजलुहा उसकी अजल, उसकी मौत या उसका मुकर्रर वक्त। ठीक है, आगे मुंतहा, मुंतहा का मतलब क्या लिखा हुआ है? खात्मा, मुंतहा हा उसका खात्मा, उसकी इंतहा। काइल का मतलब क्या होता है? कहने वाला, काइलुहा उसका कायल, उसका कहने। हम उर्दू में कायल कहते हैं किसी को क्या करने के लिए? हाँ, कन्विंस कर देना कि मैंने उनको कायल कर दिया है ना, या मैं इस बात का कायल हूं। लेकिन लफ्ज कायल के लिटरल मीनिंग क्या होते हैं? कहने वाला। सही है, कौल काला उसने कहा, काइल कहने वाला। जैसे कातिल कत्ल करने वाला, जालिम जुल्म करने वाला, इस तरह काइल कहने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। मिसल, मिसलुहा उसकी मिसाल, उम्मुहा उसकी मां। अहल का मतलब क्या था? अहल होता है ना, अहलो अयाल, घर वाले। अहलुहा उसके घर वाले, बाज, बाजुहा उसका बाज। आइन, आइन का मतलब क्या था? अभी आया था, आइन आंख है ना, आइनुहा उसकी आंख, वजह, वजहुन चेहरा, वजहुहा उसका चेहरा। जीदुन का मतलब होता है गर्दन, जैसे है ना सूरह लहब के अंदर, जीदुहा उसकी गर्दन। ज़हर कहते हैं पुष्ट को, कमर, पीठ, ज़हरुहा उसकी पुष्ट। असल कहते हैं जड़ को, सही है, अस्लुहा उसकी जड़। फरा कहते हैं शाख को, दरख्त के एतबार से ना, दरख्त की जड़ और दरख्त की शाख, तो फरउहा उसकी शाख। वकूद कहते हैं, क्या लिखा हुआ है? ईंधन। इसी से वकीद, वकीद कहते हैं माचिस को भी कहते हैं वकीद ना, तो वकूद ईंधन, वकूदुहा उसका ईंधन। इंदा का मतलब होता है पास, इंदा का क्या मतलब होता है? पास, इंदाहा उसके बाद। अच्छा, इंदा के लफ्ज को ना याद रखिएगा, एक दफा आप लोग इस लफ्ज को भी पढ़ लें। क्या लफ्ज है ये? क्योंकि कुरान मजीद के अंदर इसका इस्तेमाल ज्यादा है। क्या लफ्ज है? आइंदा, आइंदी मेरे पास, आइंदहू उसके बाद, आइंदका तुम्हारे पास, आइंदल्लाह हम कहते हैं ना अक्सर कि ये मामला आइंदा, आइंदी व आइंदल्लाह, आइंदल्लाह ये मामला है, यानी अल्लाह के नजदीक है ये मामला। सही बात है, तो आइंदा का मतलब पास, आइंदाहा उसके पास। अब वाब कहते हैं दरवाजे, अब वाबुहा उसके दरवाजे, अब सारूहा उसकी आंखें। ताह किसे कहते हैं? नीचे, हम कहते हैं मातहत, मातहत। इस तरह मातहत का मतलब जो नीचे है, सब ऑर्डिनेट। तहतुहा उसके नीचे। बाद, बाद का मतलब बाद, बादुहा उसके बाद।
اب یہ جملے ہیں انشاءاللہ العزیز جن کا ہم اللہ کے حکم سے مکمل ترجمہ کریں گے. کوشش کیجئے. لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ انما. بھی پچھلے اس میں آیا تھا انما کا مطلب در حقیقت. صحیح ہے. انما در حقیقت علمها, اس کا علم عند اللہ, اللہ کے پاس ہے. علی اللہ, اللہ علی اللہ, اللہ پر. رزقها, اس کا رزق. اچھا ابصارها, ابصار بصر آیا تھا نا, اس کی آنکھیں. زبردست, اس کی آنکھیں. خاشعۃن, ڈری ہوئی ہیں, خشوع سے ہے یہ لفظ. بینائی, بینائی. ابصار یہ جمع ہے, ناؤن ہے, ناؤن ہے. بصر کا ناؤن, بصر یہ بصر کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. بصر بینائی کو بھی کہتے ہیں اور بصر جو ہے یہ اس جسے کو بھی کہتے ہیں, یہ آنکھ جس کو کہتے ہیں نا, اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بصر. جیسے نا وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کی بینائی پر اور ان کی آنکھوں پر, دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. باقی لفظ عین جو ہے نا, عین وہ خاص آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. عین جو ہے بصارت کے لیے, بینائی کے معنی میں نہیں ہوتا عین. اچھا یہاں پہ نا چونکہ مؤنث کا سبب چل رہا ہے ہمارا, تو یہ ذہن میں رکھیے ایک بات بہت اہم ہے. قرآن مجید کے اندر یہ ہاں یعنی مؤنث کی ضمیر, اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. پتہ ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی پلورل ہوتے ہیں نا وہ جمع, جیسے مثال کے مسجد ہے نا, مسجد کی ہم جمع کیا کہتے ہیں؟ مساجد. زبردست ہے نا. قلب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قلوب. قبر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قبور. جتنی بھی وہ جمع ہیں یہ ساری کی ساری جمع میں جا کر مؤنث شمار ہوتی ہیں. دوبارہ سن لیجئے, قبر اگر واحد لفظ ہے نا, سنگولر ہے, تو یہ مذکر ہوگا. لیکن جیسے قبور کا لفظ آئے گا کہیں تو قبور, اب یہ کیا شمار ہوگا؟ مؤنث. اگر کسی قبور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہیں تو وہاں پہ کیا لفظ آئے گا؟ ہی آئے گا. یہ ذرا سمجھ لیجئے, بہت اہم بات بتا رہا ہوں. تو مؤنث جتنی بھی جمع ہے نا وہ جمع میں جا کر لفظ کیا بن جاتے ہیں؟ مؤنث شمار ہوتے ہیں. اس کے لیے ہیا کا لفظ آتا ہے مؤنث کے لیے, اور اس طرح ہاں کی ضمیر آئے گی, ہوا کی نہیں آئے گی. ہاں بے جان چیزیں بھی مؤنث. اچھا بے جان چیزوں کی جتنی بھی جمع ہے نا وہ سب تو ہوتی ہی مؤنث ہے, اور بے جان چیزیں اکثر بے جان چیزیں جو ہے مؤنث ہی شمار ہوتی ہیں. لیکن مؤنث کی علامت تو بہت آسان سی ہے یہاں پہ. کون سی ہے؟ نہیں, مؤنث کی علامت ہم لوگوں نے کیا پڑھی تھی؟ گولتا. کسی بھی لفظ کے آخر میں گولتا ہو تو یہ مؤنث ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہیں. جی جی ہاں ہاں وہ اچھا بے جان گولتا لگا ہوا تو بے جان ہو یا جاندار دونوں صورتوں کے اندر مؤنث شمار ہوگا اگر گولتا لگا ہوا ہے. اگر گولتا نہیں ہے تو اس کے مؤنث ہونے کا چانس کم ہوتے ہیں. کم ہوتے کا مطلب ایک میں اگر وہ ہو تو ایک کہانی ہوتی ہے, ہم کہانی سناتے ہیں, وہ پچھلی ادھر بھی شاید میں نے سنایا تھا. ایک کہانی اس معنی میں ان الفاظ کو جمع کیا ہے, وہ الفاظ کے جن کے آخر میں گولتا نہیں ہے پھر بھی کیا شمار ہوتے ہیں؟ مؤنث شمار ہوتے ہیں. اب یہ تو مشکل ہے نا یاد رکھنا, بہت سارے تو ان لمیٹڈ نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے, بہت محدود ہے. اس کے ہم کہانی اس طرح سناتے ہیں, مثال کے طور پر اگر آپ وہ کریں 16 الفاظ ہیں. کتنے؟ 16 الفاظ. یہ 16 وہ الفاظ ہیں کہ جن کے آخر میں گولتا لیکن پھر بھی کیا ہی ہے؟ مؤنث ہیں. مثال اس کی کہانی بنائی ہوئی اس طرح ہے کہ مثال کے طور پہ سما. سما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبردست. اب یہاں پہ جتنے عربی کے الفاظ بولوں گا نا سارے مؤنث. سما پر, آسمان پر. حرب, حرب کسے کہتے ہیں؟ جنگ. جنگ کا لفظ بھی مؤنث ہے. سما پر حرب ہو رہی تھی. صحیح ہے. شمس نے, شمس سورج نے نار برسانی شروع کر دی. زبردست. ٹھیک ہے. شمس نے نار برسانی شروع کر دی. ایک نفس, نفس کا مطلب انسان, جان, ایک نفس جو رپورٹنگ کر رہا تھا عصا, عصا لے کر, عصا لاٹھی ہوتی ہے نا, عصا لے کر ایک سبیل پر دوڑ نکلا. سبیل, سبیل کسے کہتے ہیں؟ راستہ. ایک سبیل پر دوڑ نکلا. ریح کو, ریح کسے کہتے ہیں؟ ہوا, ہوا جو چلتی ہے ہوائیں. ریح کو اس پر ترس آ گیا اور وہ اس کو لے کر عرض پر آ گئی. کہاں گئی؟
زمین پر, ارتھ جہاں اس کا دار تھا, دار دار قرار, دار کسے کہتے ہیں, گھر, جہاں اس کا گھر تھا, دار تھا. اس دوڑ دھوپ میں, اس محنت مشقت میں اس کو شدید پیاس لگی, اور پیاس کی وجہ سے وہ ایک بئر کے پاس آیا. بئر کسے کہتے ہیں, کنواں. بئر کے پاس آیا اور بئر سے پانی نکالنے کے لیے اس میں دلو ڈالا. دلو ہوتا ہے نا پانی نکالنے کے ڈول جو ہوتا ہے, صحیح ہے, دلو ڈالا, اور دل جیسے کھینچا نکال کے دل سے پانی کاس میں پلٹنے لگا. کاس کیا لا, گلاس, کاس, ہاں کاس میں پلٹنے لگا تو شیطان نے اس کاس میں خمر انڈیل دی. خمر کسے کہتے ہیں, شراب, خمر, اور یہ بھی سارے مؤنث الفاظ, خمر انڈیل دی. پھر پیاس سے بےتاب وہ شخص جیسے ہی وہ کاس اپنے ہونٹوں کے قریب لانے لگا تو اسے جہنم, مؤنث ہے, گلدہ نہیں ہے, جہنم یاد آ گئی اور تھر تھر کانپنے لگا. اور رؤیا کسے کہتے ہیں, خواب. رؤیا کسے کہتے ہیں, خواب. رؤیا سے بیدار ہو گیا, خواب سے بیدار ہو گیا. تو یہ 16 الفاظ ہیں جو بھی آپ کو یہ کہانی کی صورت میں سنائے ہیں, کہ جن کے اندر سارے جو عربی کے الفاظ تھے یہ سارے کے سارے کیا ہیں, مؤنث تھے. ان مؤنث الفاظ کے آخر میں کیا نہیں ہے, گولتا نہیں ہے. اس کے باوجود سارے کیا شمار ہوتے ہیں, مؤنث شمار ہوتے ہیں. تو مؤنث نا صرف یہ لمیٹڈ ہے جن کے آخر میں گولتا نہیں ہے. باقی کچھ اصول ہیں. اصول کا مطلب یہ کہ آج میں نے ایک اصول بتایا آپ کو کہ انسانی اعضاء جو کتنے ہیں, دو اعضاء جتنے بھی انسانی, ان کا وہ بھی کیا شمار ہوتے ہیں, مؤنث شمار. ایک اور اصول بتایا آج میں نے, آج یہ بتایا جتنے بھی قوموں کے نام ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں, مؤنث شمار ہوتے ہیں. اور یہ 16 یہ الفاظ جو آپ کو میں نے بتایا یہ بھی مؤنث شمار ہوتے ہیں. تو بہت محدود ہیں. زید بھائی مسئلہ نہیں ہو رہا, چل نہیں رہا. اچھا اچھا, اللہ خیر کرے. یہ تحریر میں اس کو ایسا کر دوں, گروپ میں بھیج دوں گا. ہاں ہے, ہاں ویڈیو میں تو ویسے ریکارڈ ہو گئی ہے, لیکن اس کی تصویر کھینچ کے بھی نا جہاں پہ یہ, ہاں تیسر القرآن میں ایک کہانی کی صورت میں لکھا ہوا ہے, تو انشاءاللہ وہ اس کی تصویر کھینچ کے میں بھیج دوں گا, وہ ہو سکتا ہے. اچھا دیکھتے ہیں یہ جب تک ہم قرآن مجید کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اگر ایک منٹ آپ قرآن کھول دیں تاکہ ایک ہمارا کام یہ بھی ہوتا رہے. اچھا آج نا تھوڑی سی یہ پریکٹس, ہم والی پریکٹس جو ہماری وہ ہے مطلوب ہے, وہ کیا مطلوب ہے کہ ہم سن کر قرآن کو سمجھیں. کس طرح بھائی, دیکھ کر تو سمجھتا ہے نا, دیکھ لیتے ہیں, دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں. تو رمضان آ رہا ہے, رمضان کے اندر انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, سنیں گے. تو سن کر سمجھنا, یہ تھوڑا میری طرف سے کر دیں تاکہ میں اگر بھولوں تو میرے سامنے ہو. تو میں پڑھوں گا, آپ کوشش کیجئے گا سمجھنے کی, ٹھیک ہے, آیت کے اندر کتنا حصہ سمجھ میں آ رہا ہے, صحیح ہے. تو میں ابھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ سن کر سمجھنا یہ ایک الگ پریکٹس ہے, دیکھ کر سمجھنا ایک الگ پریکٹس ہے, سن کر سمجھنا ایک الگ پریکٹس ہے. اور یہ ہونی چاہیے, یہ ہوتی رہنی چاہیے. میں ابھی جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ میں بتا دیتا ہوں, یہ سورہ بس دیکھوں گا, جزاک اللہ, سورہ مومن, بس ٹھیک ہے. سورہ مومن 24واں پارہ, سورہ مومن. اور سورہ مومن کی یہ ہے آیت نمبر جو بھی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, 7 نمبر آیت پڑھوں گا, صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة
وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. کچھ الفاظ جو سمجھ میں آئے کچھ الفاظ یا ویسے یاد تو نہیں ہوں گے، لازم آتے یہ پریکٹس یہ نہیں. کچھ الفاظ سمجھ میں آئے آپ لوگوں کو؟ صرف سوال ہے، کچھ الفاظ سمجھ میں آئے؟ عذاب سمجھ میں آئے؟ ٹھیک ہے اتنا بھی اگر سمجھ میں آ گیا نا، یہ ہماری پریکٹس کی ابتدا ہے، سمجھ لیں. یعنی اس پریکٹس کا مقصد یہ ہے ہم غور کر لیں. تھوڑا سا مقصد کیا ہے؟ غور کر لیں، بس تھوڑا سا غور کریں گے نا تو یہ پریکٹس انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آنے لگے گا. میں اب اسی کا نا دوبارہ پڑھتا ہوں، ترجمہ کوشش کرتا ہوں ترجمہ کرنے کی. صحیح ہے. الذین، وہ لوگ جو، یہاں تک چونکہ الذین سے مراد فرشتے ہیں. صحیح ہے. وہ جو یحمل، حمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا. یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے. اور من حولہ، اچھا ماحول اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں. ماحول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ارد گرد ہے نا. تو ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہے. اب دوبارہ کر رہا ہوں میں. الذین، وہ جو یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہیں. ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، جو عرش کے آس پاس ہیں وہ فرشتے. یسبحون بحمد ربہم، یسبحون تسبیح کرتے ہیں. بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. اور وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. ایمان کا مطلب اپنے یقین کا اظہار کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کرتے ہیں، زبردست معافی مانگتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں. اب وہ چونکہ وہ تو خود معصوم ہے فرشتے، تو کس کے لیے؟ للذین آمنوا، لی کا مطلب کیا تھا؟ کے لیے. یستغفرون، وہ استغفار کرتے ہیں وہ فرشتے. کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ ان انسانوں کے لیے، ان جنوں کے لیے جو کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں. ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور استغفار میں دعا میں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب. پوری دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب. وسعت کل شیء، اے ہمارے رب آپ وسیع ہیں ہر چیز پر. آپ کیا ہیں؟ آپ وسیع ہیں ہر چیز پر. کیا چیز، کس چیز پر؟ مطلب رحمتاً وعلماً، رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار، یعنی آپ کا علم اور آپ کی رحمت ہر چیز پر کیا ہے؟ وسیع ہے. جب یہ کیفیت ہے تو وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ فاغفر، بس معاف کر دے. کس کو؟ للذین، ان لوگوں کو جو تابو توبہ، جو کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو معاف کر دے جو کیا کر رہے ہیں؟ توبہ کر رہے ہیں. ان کو معاف کر دے. اتبعوا، اور جو کیا کر رہے ہیں؟ اطاعت کر رہے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں. کس چیز کی؟ ابھی آئیں گے والے کل والے سبق کے گزشتہ کلاس والے. یہ کیا تھا؟ ربک کا کیا مطلب تھا؟ تمہارا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واتبعوا، اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں سبیلک، تیرے راستے کی اتباع کر رہے ہیں. اللہ سے مخاطب ہے نا وہ لوگ. تو اے اللہ جو کیا کرتے ہیں؟ تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں. ان سب کی مغفرت کر دے. اور کیا کر دے؟ وَقِهِمْ، کیا لفظ کہا ہے میں نے؟ قی. یہ سمجھ لیں کہ وہ ہے قرآن مجید کا ایک اعجاز بھی ہے. یہ لفظ ہے نا قاف زیر، پر یہ کیا ہے؟ قاف زیر قی. یہ ایک پورا قرآن مجید کا ایک ایسا ورڈ ہے، ایک ایسا لفظ ہے، یہ پورا جملہ ہے. قی، یہ پورا کیا ہے؟ جملہ ہے. پورا جملہ ہے. یہ فعل امر کا پورا جملہ ہے. قی، اور بچا لیجئے. قی کا مطلب کیا ہے؟ بچا لیجئے. قی ہم، انہیں، وقیہم، اور انہیں بچا لیجئے. ان ایمان والوں کو بچا لیجئے. کس چیز سے؟
عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. پھر کیا کہتے ہیں وہ، اور ابھی دعا ان کی مکمل نہیں ہوئی، دعائیں چل رہی ہیں ان کی ایمان والوں کے لیے. کیا؟ ربنا، اے ہمارے اور ادخلہم، ان کو، کن لوگوں کو، جو جنہوں نے کیا کیا، توبہ کر رہے ہیں اور آپ کے راستے کی اتباع کر رہے ہیں، ان کو کیا کر دیجئے، داخل کر دیجئے جنات عدن، عدن کی جنتوں میں، ہمیشگی کی جنتوں میں انہیں داخل کر دے. کون سی ہیں ہمیشگی کی جنتیں؟ التی، جو، وعدتہم، وعدہ سے، وعدتہم، جس کا تو نے وعدہ، ہم، ان سے، ان جنتوں میں ان کو داخل کر دے جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا. اور اے اللہ، عجیب آگے یہ دعا کا حصہ کہ دیکھیے ذرا کہ کیا اچھا تو نہیں لگے گا کہ وہ اکیلے جائیں گے جنت میں. اور من صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے ساتھ کس کو بھی داخل کر، من صلح، جو صلاحیت رکھتے ہیں، کن لوگوں میں سے، من آبائہم، ان کے آبا میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کے اولاد میں سے، ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دے. اور کیوں اے اللہ، انکا، ان، بے شک، کا، آپ، بے شک آپ. پھر آ رہا یہاں پہ فرشتے نا، انکا کا کے اندر بات ہو گئی تھی نا، بے شک آپ مکمل ہو گیا تھا، تو فرشتے تاکید کے لیے لا رہے ہیں انتا، انکا انتا، بے شک آپ ہی. اور پھر انتا کے بعد، جس طرح آج ہم نے پڑھا ہے نا، جو ہوا کے بعد ال آئے، انتا کے بعد ال آئے، ہیا کے بعد ال آئے، تو کیا مطلب ہے؟ تاکید. تو اب وہ یہاں پہ فرشتے اسے تاکید کا چوتھا درجہ لا رہے ہیں شاید میں. انکا انتا، بے شک آپ ہی، انت العزیز، آپ ہی زبردست. عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدرت والا، غالب. آپ ہی غالب ہیں، اور صرف غالب نہیں، الحکیم، آپ ہی حکمت والے بھی ہیں. پھر آخری دعا بھی چل رہی ہے، اور بھی دعا کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے. وہ قی، پھر سے آ رہا ہے قی، قی کیا، بچا لیے، قہم، اور انہیں بچا لیجئے کس چیز سے؟ السیئات، گناہوں سے بچا لیجئے ان کو. اور پھر کیا کہہ رہا ہے فرشتہ آگے دعا میں، اور من تقی السیئات یومئذ، من، جس کو، تقی، آپ نے بچا لیا، السیئات، گناہوں سے، یعنی برائی سے، یہاں پہ لے لیں عذاب مراد ہے، یومئذ، اس دن، جس دن آپ نے، جس کو آپ نے اس دن بچا لیا، فقد رحمتہ، پس در حقیقت آپ نے اس پر کیا کر دیا ہے؟ رحم کر دیا ہے. جس کو آپ نے بچا لیا نا، اس کو آپ نے اس پر کیا کر دیا ہے؟ رحم کر دیا ہے. اور وہ رحم اور بچانا کیا ہے؟ وذالک، اور وہ هو الفوز العظیم. فوز کیسے کہتے ہیں؟ کامیابی، کامیابی. وهو الفوز العظیم، وہی بڑی کامیابی ہے جس کو آپ وہاں پہ قیامت کے دن بچا لیں. جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، کہ جس کا مفہوم یہ حدیث کا ابھی بالکل الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے، مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا سوائے اللہ کے فضل، جب تک نہ ہو، رحم نہ ہو، جب تک اللہ کا رحم نہیں ہوگا نا، نہیں جا سکتا. یعنی عمل کی بنیاد پہ اگر انسان جانا چاہے، ہاں، صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ہی جائے گا. پھر صحابہ نے پوچھا، اوا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو آپ علیہ السلام، اوا انا الا انت غمدنی اللہ، ہاں میں بھی، اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت، تغمدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت کو ڈھانپ لینا. تو اللہ کے فضل سے ہی جا سکتا ہے وہاں پہ. تو یہ فرشتے بھی یہ کہہ رہے ہیں، ومن تقی السیئات یومئذ، اس دن جس کو آپ نے بچا لیا نا، فقد رحمتہ، اس پر آپ نے حقیقت میں کیا کیا ہے؟ رحم کیا ہے. اور وہ اس دن کا رحم، ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی، بڑی کامیابی ہے. چلیے یہاں تک رکھتے ہیں. تو آج کے سبق کا ہمارا خلاصہ، جو ہمارا یعنی اہم بات تو ہو گئی تھی ہمارے سبق کی نا، وہ کیا تھی کہ آج کا جوڑا ہم نے ہیا کے ساتھ دوسرا کیا پڑھا تھا؟ ہا. ہیا کا مطلب کیا تھا؟ وہ مؤنث، اور ہا کا مطلب کیا تھا؟ اس کا، اس مؤنث
کا. تو ہا کا استعمال میں نے اور مزید بتا دیا کہ ہا کا استعمال صرف جینڈر کے اعتبار سے مؤنث نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کے لیے بھی مؤنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. جو جتنی چیزیں میں نے بتائی جمع کے لیے, اعضاء میں سے وہ ہیں, قوموں کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے کیا ہوتا ہے, مؤنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ قرآن مجید کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. یا اللہ عمل کرنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دیجئے. یا اللہ قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگی ہے یا اللہ ہمیں وہ خیر عطا فرما دیجئے. یا اللہ جن شرور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ایمان اور سعادت کی زندگی نصیب فرمائیے. یا اللہ ایمان اور شہادت کی موت نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ رحمۃ اللہ.